شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام اللہ کا عطا کیا ہوا وہ دین ہے جس میں اللہ نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے دروازے پر جانا ہو تو آپ کو کتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اگر بازار میں چلنا ہو تو آپ کو کیسے چلنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہو تو آپ کو کیسے جانا ہے، کھانا کھاتے وقت آپ کو کس طرح سے بیٹھنا ہے اور پانی کس طرح سے پینا ہے۔ مطلب زندگی کا ایسا کوئی بھی پہلو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو مکمل دین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام میں الٹا سونے سے منع کیوں کیا گیا ہے، الٹا لیٹنے سے انسان کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں، اور الٹا سونے والی عورتوں کے ساتھ رات میں شیطان کیا کرتا ہے، ایسی عورتوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور اس بارے میں آج کی سائنس کا کیا کہنا ہے، ان سب باتوں کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو سونے کا صحیح طریقہ بھی بتانے والے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو الٹا لیٹنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس بات کو لے کر پھر جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو انہیں بھی یہ ماننا پڑا کہ اللہ کے پیارے نبی سچے رسول ہیں، انہوں نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ ناظرین، جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی جینے کے باقی طریقے بتائے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا صحیح طریقہ بھی بتایا ہے۔ لیکن آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگ تھک ہار کر جب بستر پر پہنچتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے بستر پر گر جاتے ہیں اور پھر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے، ہر کسی کا سونے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمٹ کر سوتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں، کچھ لوگ سیدھے سوتے ہیں تو کچھ لوگ اوندے منہ سو جاتے ہیں، یعنی کہ الٹا سوتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا یعنی کہ الٹا سونا انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو پیٹ کے بل سوتے ہیں یعنی کہ الٹا سوتے ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، اور پیٹ کے بل سونے سے جسم میں کئی طرح کی کمزوریوں کو پیدا ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے۔ ایسے لوگ تھوڑا بہت بھی کام کر لیتے ہیں تو ان کے بدن میں کھچاؤ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جلدی تھکاوٹ بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک امریکی ریسرچ سے یہ ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ پیٹ کے اوپر سوتے ہیں ان کے پھیپھڑوں کو آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں مل پاتا، کیونکہ الٹا لیٹنے سے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگوں کو پھر 40 سال کی عمر میں ہی سانس کا معاملہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پیٹ کے بل سونے والوں کو معدے اور دل کی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب بتائے ہیں اور ہمیں سونے کا صحیح طریقہ بتلایا ہے، مگر ہم انہیں چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نیند انسانی صحت کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ نیند جسمانی اور ذہنی صحت کو بنائے رکھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نیند کی وجہ سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، مگر یاد رہے انسان کی نیند پوری تب ہی ہوگی جب انسان صحیح طریقے سے سوئے گا۔ پیٹ کے بل سونا یعنی کہ الٹا سونا سونے کا صحیح طریقہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں الٹا لیٹنے سے منع فرما دیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو سونے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو الٹا لیٹنے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کا فرمان بتا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس طرح سے لیٹنے کو اللہ پاک نے ناپسند فرمایا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ الٹا لیٹنا اللہ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلا کر فرمایا کہ سونے کا یہ طریقہ دوزخیوں کا ہے۔ اس طرح حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک الٹے سونے والے شخص کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ہلا کر فرمایا کہ اے شخص اٹھو، سونے کا یہ طریقہ جہنمیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت رات کو پیٹ کے بل سوتی ہے یعنی کہ الٹا سوتی ہے تو ایسی عورتوں پر جنات بہت ہی جلدی عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 90% الٹے سونے والی عورتیں ہی جناتوں کی شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ عورتیں خواب میں خود کے ساتھ زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے بل سونا صحیح نہیں ہے، الٹا لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو الٹا سونے سے ضرور بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا ہر حکم انسان کی بھلائی کے لیے ہی، اور جس کام سے اسلام نے انسان کو روکا ہے اس میں انسان کا نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے ہمیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں اسلام نے روکا ہے، اسی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو سونے کا صحیح اور سنتی طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان سنت پر عمل کرتے ہوئے سوئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا کوئی بھی شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ نمبر 1، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا بہتر ہے۔ نمبر 2، جب بھی بستر پر سونے کے لیے جائیں تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑ لیں۔ نمبر 3، بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیں، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر جو دروازہ بند کیا جاتا ہے شیطان اس کو کبھی بھی نہیں کھول پاتا۔ نمبر 4، سونے سے پہلے وضو کر لیں، کیونکہ جو شخص رات کو وضو کر کے سویا اور اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا تو اس کو شہید ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے کپڑوں کو بدلنا بھی سنت ہے۔ نمبر 6، اگر کچھ کھانے پینے کا سامان آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو سونے سے پہلے ڈھک دیں۔ نمبر 7، اگر آپ کا لڑکا 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے ماں اور بہن کے ساتھ نہ سلائیں۔ نمبر 8، فجر کے وقت جاگنے کی نیت کر کے سوئیں۔ نمبر 9، سوتے وقت دائیں کروٹ لے کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ نمبر 10، چاروں کل پڑھ کر اپنے پورے بدن پر پھونک مار لیں، یعنی کہ جہاں تک آپ کے ہاتھ جائیں آپ اپنے بدن پر پھیر لیں۔ نمبر 11، پیٹ کے بل سونا، مطلب کہ اس طرح کے سینہ زمین کی طرف اور پیر آسمان کی طرف ہونا منع ہے۔ نمبر 12، جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو 3 بار الحمدللہ ضرور پڑھیں۔ نمبر 13، اچھی اور پرسکون نیند کے لیے درود پاک پڑھ کر سویا کریں۔ نمبر 14، جو شخص رات کو سوتے وقت پوری 21 بار بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے ہر ایک سانس کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ نمبر 15، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں اور اللہ سے توبہ کر کے سوئیں۔